محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں حضرت مولانا وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت محمد بن انفیہ بن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے بہت ہی جید عالم اور زبردست محدث اور بزرگ تھے۔ آپ کے اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کئی مرتبہ بہت سے مسائل پر گفتگو ہوتی۔ آپ فرماتے کہ اعلیٰ حضرت اس دور کے امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ آپ حافظ البخاری تھے، یعنی صحیح بخاری کی پوری کتاب تمام راویوں کے نام، اسند اور حدیث کے متن کے ساتھ زبانی یاد تھی۔ آپ کی پوری زندگی درس و تدریس میں گزری۔ آخری وقت میں بھی 4 مہینے تک طالب علموں کو بستر علالت سے ہی درس دیا۔ آپ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب بحر شریعت و محدث اعظم ہند مولانا سید محمد کچشوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی بڑے جلیل القدر علماء اکرام کے استاد محترم ہیں۔ جس وقت پیلی بھیت شریف میں آپ کا وصال ہوا، ادھر بریلی شریف میں اسی وقت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادگان حضور حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ صبح پیلی بھیت جانا ہے۔ اسد الاسد ارشد الارشد مولانا شاہ وسیع احمد رضوان الامد کا وصال ہو گیا، اور فرمایا کہ وہ دنیا سے کیا رخصت ہوا، بلکہ میرا دائنا ہاتھ مجھ سے جدا ہو گیا اور میری کمر ٹوٹ گئی۔ آپ کا مزار مبارک پیلی بھیت شریف اتر پردیش انڈیا میں مدرسۃ الحدیث کے بغل میں مرجع خلائق ہے۔ میں نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے، آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ آپ کی حیات زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ وسیع احمد محدث سورتی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ القاب: شیخ المحدثین، حافظ البخاری، استاذ الاساتذہ۔ آپ کی ولادت 1252 ہجری 1836 عیسوی میں رندیر، سورت، گجرات میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت مولانا محمد طیب بن محمد طاہر سورتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ حضرت محمد بن حنفیہ بن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہے۔ آپ کے پردادا 1060 ہجری 1650 عیسوی میں مغل بادشاہ شاہجہاں کے دور میں مدینہ منورہ سے سورت تشریف لائے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد حضرت مولانا محمد طیب سورتی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے دادا حضرت مولانا محمد طاہر سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ 1857 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ میں آپ اپنے پریوار کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس جنگ میں آپ کے 2 بھائی شہید ہوئے۔ انگریزوں نے آپ کے پریوار کی ملکیات پر قبضہ کر لیا۔ آپ کا پریوار ہجرت کر کے عراق چلا گیا۔ وہاں 3 سال رکنے کے بعد آپ کا پریوار حج بیت اللہ کے لیے گیا اور وہاں سے ہندوستان واپس آنے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ بہت تکلیف برداشت کر کے آپ کا پریوار ہندوستان پہنچا اور بہت محنت کر کے آپ نے کپڑوں کا کاروبار پھر سے جمایا۔ اس کے کچھ وقت بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی شیخ عبداللطیف کے ساتھ دلی گئے اور مدرسہ حسین بخش میں تعلیم حاصل کی۔ پھر علی گڑھ میں مولانا مفتی
محمد لطف اللہ علی گڑھی سے تعلیم حاصل کی۔ پھر 1281 ہجری 1865 میں سہارنپور جا کر مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے حدیث کی تعلیم حاصل کی اور ان سے سند اور اجازت حاصل کی۔ پھر کانپور میں مدرسہ فیض عام سے 1286 ہجری 1870 میں دیگر علوم کی مزید تعلیم حاصل کی۔ پھر مولانا لطف اللہ علی گڑھی کے مشورے پر گنج مراد آباد جا کر حضرت مولانا شاہ فضل رحماں گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ آپ نے مولانا شاہ فضل رحماں گنج مراد آبادی سے سیاہ ستہ کی اور مشکات المصابیح کی تعلیم لے کر سند حاصل کی۔ اس کے بعد 3 مہینے تک آپ نے ڈھاکہ، سلہٹ، چٹاگون اور کشن گنج کا سفر کیا۔ اس دوران آپ کی ملاقات حضرت شیخ سید ابوالحی اسلام آبادی اور حضرت پیر سید مہر علی کولروی رحمۃ اللہ علیہم سے ہوئی۔ 1283 ہجری 1866 میں حضرت شاہ فضل رحماں گنج مراد آبادی کے فرمان پر اور شیخ حکیم خلیل الرحمن پیلی بھیتی کی دعوت پر آپ پیلی بھیت تشریف لائے۔ 1301 ہجری 1882 میں آپ نے پیلی بھیت میں مدرسہ دارالحدیث کی ابتدا کی، جس کے بنیادی جلسے میں ہندوستان کے بہت سارے مشہور محدثین اور علماء تشریف لائے تھے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں سے مدرسہ کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اور اعلیٰ حضرت نے لگاتار 3 گھنٹے تک علم حدیث، اصول حدیث اور اس سے متعلق موضوع پر شاندار تقریر کی۔ آپ اعلیٰ حضرت کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ آپ فرماتے کہ اعلیٰ حضرت اس دور کے امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ آپ 40 سال تک تعلیم حدیث کرتے رہے۔ آپ فجر کے بعد سے لے کر رات تک تعلیم حدیث کرتے، صرف نماز کے وقت اور اپنی ضروری کاموں کے لیے ہی ٹھہرتے۔ آپ حافظ البخاری تھے، یعنی صحیح بخاری شریف کی پوری کتاب تمام راویوں کے نام، اسناد اور حدیث کے متن کے ساتھ زبانی یاد تھی۔ آپ نے وہابی اور دوسرے بد مذہبوں کے خلاف دلیل پیش کی اور تعلیم و درس کے ذریعے مسلمانوں کو ہدایت دیتے رہے اور تحفظ عقائد اہل سنت والجماعت کا کام انجام دیتے رہے۔ تصنیف: آپ کی لکھی ہوئی مشہور کتاب حاشیہ سنن نسائی، حاشیہ مدارک، حاشیہ بیضوی، حاشیہ مقالات حریری، حاشیہ معانی العطر امام طحاوی، حاشیہ تفسیر جلالین، حاشیہ مشکات المصابیح، تعلیق مجلہ شرح منیات المصلی، جامع شواہد بانخراج الوہابین علی المسجد۔ اس کتاب میں وہابیوں کو مسجد سے نکالنے کا حکم ہے۔ افادات حسن حسین، اظہار شریعت۔ آپ کے شاگردوں میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی، محدث اعظم ہند مولانا سید محمد کچوچوی، مولانا سید خادم حسین بن سید جماعت علی محدث علی پوری، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی، ملک العلماء مولانا سید ظفر الدین بہاری، مولانا فقیر الہ آبادی، رئیس العلماء سید سلیمان اشرف بہاری، علامہ مولانا عبدالسلام قادری رضوی اعظمی، مولانا عبدالقادر لاہوری، شیخ مشتاق احمد قادری کانپوری، شیخ نثار احمد قادری کانپوری، محمد شفیع بیصل پوری، مولانا عزیز الحسن پپندی، مولانا مصباح الحسن پپندی، شیخ عبدالعزیز محدث بجنوری، مولانا عبدالحی محدث پیلی بھیتی، مولانا سلطان الواعظین، مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی مشہور ہے رحمۃ اللہ علیہم۔ آپ حضرت مولانا شاہ فضل رحماں گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے
مرید اور خلیفہ ہیں اور نقشبندی مجددی سلسلے کے شیخ ہیں۔ آپ کے خلیفہ، آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا وصال 7 جمادی الاول 1334 ہجری 12 مارچ 1916 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے وصال کے وقت مشکوٰۃ المصابیح آپ کے سینے پر تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔